بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 30 اکتوبر بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ بشرا بیگم کی اور ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو لیکس کیس پر سماعت ہوئی جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں۔ چونکہ عمران خان کی فیملی اور عمران خان کی اپنی بھی آڈیو پہلے لیک ہو چکی تھی، اور اعظم خان کے حوالے سے جو بیانیہ بنایا گیا تھا وہ آڈیو لیک تھی جس میں شاہ محمود قریشی، عمران خان اور اعظم خان گفتگو کرتے ہوئے سنے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف کے دور میں بھی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے لوگوں کی جو آڈیوز ہیں وہ لیک ہوئیں۔ اب یہ معاملہ بہت گمبھیر ہو گیا۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان آج پیش ہوئے، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کو ایک خوفناک تصویر اٹارنی جنرل آف پاکستان کے سامنے رکھی جسٹس بابر ستار صاحب نے کہ اس وقت ملک میں ہو کیا رہا ہے، اور کیا ملک میں آئینی بنیادی انسانی حقوق موجود بھی ہیں یا ختم ہو چکے ہیں۔ بڑی سخت جملے تھے بابر ستار صاحب کے، تگڑا فیصلہ دیا، اور ان کی جانب سے جو عدالت کو حکومت کو حکم جاری کیا گیا اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج دوبارہ جب عدالت میں سماعت ہوئی تو جسٹس بابر ستار صاحب نے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر یہ کہا تھا کہ اگر وفاقی حکومت خود جواب جمع نہیں کروائے گی تو ہم پھر ڈائریکٹ جو ہمارے حساس ادارے ہیں ان کو اس میں فریق بنا کے ڈائریکٹ ان سے پھر پوچھ لیں گے کہ کس قانون کے تحت، چونکہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے یہ جواب جمع کروایا تھا کہ ہم سے کبھی کسی نے اجازت نہیں لی آڈیو ریکارڈنگ کی یا فون ٹیپ کی، تو ہمارے نالج میں نہیں ہے۔ وہ اس بات پہ انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ پھر کہا گیا بھی کوئی تو ہے، تو عدالت نے یہاں تک آج کہا کہ اگر کوئی دشمن ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچ چکا ہے اور وہاں سے وہ آڈیو ریکارڈ کر کے لیک کرتا ہے تو پھر تو ملک کے حالات، یہ تو خطرناک صورتحال ہے۔ بہرحال جسٹس بابر ستار صاحب نے اٹارنی جنرل آف پاکستان صبح سویرے پیش نہ ہوئے، اور عدالت میں سماعت ہوئی تو جب کیس کال ہوا تو جو ان کے آفس کے اٹارنی جنرل آفس کے لا افسر تھے انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب تھوڑی دیر تک آ رہے ہیں، 10:30 بجے تک کیس کی سماعت کو ملتوی کیا جائے۔ 10:30 بجے اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان اعوان تشریف لائے اور عدالت میں سماعت شروع ہوئی۔ جسٹس بابر ستار صاحب کی جانب سے دوبارہ ریکال کروائی گئی جو معاملہ ہے اس کا، جس میں 3 چیزیں تھیں، جس میں کہا گیا تھا کہ کون کون سے سوالات ہیں۔ تو جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ یہ سوالات ہیں اور ان کا آپ نے جواب دینا ہے۔ پہلا، آڈیو ٹیپ کون کس قانون کے تحت ٹیپ کرتا ہے؟ آڈیو جو ہے، فون آڈیو کون کس قانون کے تحت ٹیپ کرتا ہے؟ پہلا سوال اٹارنی جنرل آف پاکستان کو کہا کہ آپ نے اس کا جواب آج عدالت کو دینا ہے۔ کس ادارے کے پاس فون ٹیپ کرنے کی صلاحیت موجود ہے؟ ریکارڈنگ کی کس ادارے کے پاس صلاحیت موجود ہے؟ شہریوں کی پرائیویسی کے آئیں۔ تیسرا سوال تھا کہ جو ہمارا رائٹ ٹو پرائیویسی ہے، ہر شہری کا پرائیویسی کا حق آئین پاکستان نے محفوظ رکھا ہوا ہے، تو اس پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوال پوچھا کہ شہریوں کی پرائیویسی کے آئین میں دیے گئے حق کے خلاف ورزی کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بھی سوال پوچھا گیا کہ کون ذمہ دار ہے۔ چوتھا سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا آئین اور قانون شہریوں کی کالز کی سرویلنس اور خفیہ ریکارڈنگ کی اجازت دیتا ہے؟ جسٹس بابر ستار صاحب نے یہ سوال پوچھا۔ 5واں سوال پوچھا گیا کہ اگر فون ریکارڈنگ کی اجازت ہے تو کون سی اتھارٹی یا ایجنسی کس میکنزم کے تحت ریکارڈنگ کر سکتی ہے؟ اٹارنی جنرل آف پاکستان خاموش کھڑے اور بابر ستار صاحب نے ان سے یہ سوال پوچھا۔ چھٹا سوال تھا آڈیو ریکارڈنگ کو خفیہ رکھنے اور اس کا غلط استعمال روکنے کے حوالے سے کیا سیف گارڈز ہیں، اور اس حوالے سے کون سی آپ نے SOPs بنائے ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ریاست کو ضرورت بھی ہے، کوئی فون ٹیپ کر لیا ہے تو اس کو محفوظ رکھنا تاکہ وہ لیک نہ ہو سکے، اس کا کیا میکنزم ہے؟ 7ویں نمبر پہ عدالت نے پوچھا اگر اجازت نہیں ہے تو شہریوں کی پرائیویسی کی خلاف ورزی پر کون سی اتھارٹی ذمہ دار ہے، کون ہے جو اس کا جواب دے گا؟ اور آخر پہ 8واں سوال تھا کہ ایک غیر قانونی ریکارڈ کی گئی کالز ریلیز کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ توشہ خانہ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ بشرا بیگم کی زلفی بخاری کے ساتھ ایک آڈیو لیک ہوئی، اور اس میں توشہ خانہ کی گھڑی کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، اور وہ سارا معاملہ تھا۔ ایک ڈاکٹر ارسلان کے ساتھ آڈیو لیک کی گئی تھی بشرا بیگم کی، جس میں سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی اور سوشل میڈیا ٹرینڈز کی بات کی جا رہی تھی۔ وہ ان کے ذاتی موبائل فون کی جو آڈیوز تھیں، اور وہ اس وقت بطور خاتون اول وہ وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں یہ ریکارڈنگ کی گئی، اور اس طریقے سے اس پر ایک مقدمہ، ایک آڈیو ریکارڈ ہوئی، وہ غیر قانونی طریقے سے
अनऑफिशियल तरीके से वो लीक हुई और उस पर फिर FIR दर्ज हुई। FIR पुलिस ने दर्ज की और साथ इन्वॉल्व कर लिया FIA को, और FIA ने बुशरा बेगम को नोटिस जारी कर दिया कि आपकी आवाज़ की हमने लेनी है, जो ऑडियो है उसकी फॉरेंसिक के लिए हमने आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है ताकि फॉरेंसिक हो सके। उसको फिर चैलेंज किया जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में बुशरा बेगम ने उस ऑडियो लीक केस में, और स्टे ऑर्डर मिला और वो नोटिस सस्पेंड हुआ था FIA का। और वो जो केस था जिस पे अबूरी ज़मानत पर हैं बुशरा बेगम, तो वो भी वहाँ रुक गया। दूसरी जानिब साकिब निसार के बेटे की थी। साकिब निसार के बेटे की एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे MPA के, उनके साथ गुफ्तगू की थी और पैसों की कोई बात हो रही थी कि आपको टिकट लेके दिए तो इतने पैसे, और साकिब निसार का शुक्रिया अदा करने से मुतल्लिक उस पर एक स्पीकर कौमी असम्बली ने वो इलीगल गैर कानूनी अनऑफिशियल ऑडियो लीक हुई और उस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने एक खसूसी कमेटी बना दी कि आप इस मामले को देखें। वो खसूसी कमेटी ने नोटिस जारी किया था नजमू साकिब को। नजमू साकिब ने उसको चैलेंज किया था, बाबर सत्तार ने उस नोटिस को सस्पेंड कर दिया था। आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने दौरान समाअत इस बात को तस्लीम किया कि कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी के पास किसी इनफरादी शख्स को, किसी प्राइवेट शख्स को नोटिस जारी करने का अख्तियार नहीं है। ये आज तस्लीम किया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने। बहरहाल जब समाअत हुई तो पहली बात जो अदालत की जानिब से की गई कि काजी जो मुअज़्ज़िज़ थे हमारे जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब, उनको अदालत ने पूछा कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने रिमार्क्स दिए कि आपने अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया है या नहीं करवाया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी कि इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, तो इसको मेहरबानी करके इन कैमरा समाअत करें। खुफिया समाअत की इस्तदा की कि इसको खुफिया समाअत की जाए, और मैं खुफिया समाअत में अदालत के सामने दलाइल देना चाहता हूँ। तो अदालत ने कहा भी खुफिया समाअत से क्या मुराद होता है? आप ऑडियो टेप करते हैं, आप रिकॉर्डिंग करते हैं, आप लीक कर देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके ऊपर, और अब आप जब केस की समाअत है वो इन कैमरा हो जाए, ये कैसे हो सकता है? अदालत ने कहा आपने तहरीरी जवाब जमा करवाया है। तो उस पर उन्होंने कहा जी नहीं, तहरीरी जवाब की मुझे मोहलत की इस्तदा है कि मुझे मोहलत दीजिए, मैं तहरीरी जवाब जमा करवा देता हूँ। अदालत ने कहा पहले तहरीरी जवाब जमा करवाएं, फिर इसको देखते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ है, बेनज़ीर भुट्टो केस से अब तक ये चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। क्या ये ऑफिस में ये डाटा इकट्ठा किया जाता है और फिर इससे ब्लैकमेल किया जाता है कि जो वज़ीर आज़म ऑफिस है या इस तरह के जो हाउस हैं, क्या वहाँ पर डाटा इकट्ठा करके ब्लैकमेल किया जाता है? ऑडियोज़ पर जो कमीशन बना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके TORs में ये था ही नहीं कि ये ऑडियोज़ रिकॉर्ड कौन करता है। आपने जो कमीशन बनाया साबिक चीफ जस्टिस की जो ऑडियो लीक थी उस पर, तो उसमें आपने ये जो TORs आपने बनाया उसमें ये शामिल ही नहीं किया कि पहले तो ये देखें कि ऑडियो टेप कौन करता है, रिकॉर्ड कौन करता है, फ़ोन रिकॉर्डिंग कौन करता है। आपने ये तो बनाया ही नहीं। ऑडियोज़ पर जो कमीशन बना उसके TORs में ये था ही नहीं कि ऑडियोज़ रिकॉर्ड कौन करता है। अगर हमारे फ़ोन की निगरानी की जा रही है, बाबर सत्तार साहब ने कहा अगर हमारे फ़ोन की निगरानी की जा रही है तो हमें पता होना चाहिए ऐसा कौन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस की फैमिली की ऑडियो लीक हो गई। आप कहना चाह रहे हैं कि ये किसी दुश्मन एजेंसी ने किया है? रियासत पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर ऐसा करना कि चीफ जस्टिस की फैमिली, साबिक वज़ीर आज़म की फैमिली, उनकी ऑडियो टेप हो, रिकॉर्डिंग के बाद लीक हो, आप कहते हैं किसी दुश्मन एजेंसी ने किया है, तो क्या रियासत पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर ऐसा करना खौफनाक नहीं है? क्या ये रियासत की ज़िम्मेदारी नहीं थी इन सारी चीज़ों की हिफाजत की जाती? जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि मेरे या आपके फ़ोन की सर्वेलेंस हो रही है तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन क्यों कह रहा है। अटॉर्नी जनरल को कहा पहले ये उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पहले ये तय करना है कि रिकॉर्डिंग खुफिया इदारों ने की भी है या नहीं की। तो बाबर सत्तार साहब ने कहा ये और अलार्मिंग होगी कि अगर खुफिया इदारों ने नहीं की तो फिर कौन है जिसने वज़ीर आज़म हाउस में या चीफ जस्टिस की फैमिली की ऑडियो टेप कर ली, रिकॉर्डिंग कर ली? फिर कौन है? फिर कौन सा इदारा, कौन सी अथॉरिटी है अगर हमारे हसास इदारों ने नहीं किया? तो बाबर सत्तार ने कहा कि FIA एक वज़ीर आज़म की लीक्ड ऑडियो रिकॉर्डिंग को देख रही है, तो क्या पता चला कि ये कौन था इस सारे मामले के पीछे। दूसरी जानिब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बात तस्लीम की कि पार्लिमानी कमेटी इनफरादी शख्स यानी नजमू साकिब के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए नोटिस नहीं कर सकती थी। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने तस्लीम किया। बहरहाल
چونکہ اٹارنی جنرل کے پاس آج جواب دینے کو تھا نہیں، اور عدالت نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے دفتروں اور چیمبروں میں ہماری گفتگو بھی ریکارڈ ہو رہی ہو اور ہمیں کہا جائے کہ جی آپ کو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ کون ہے، یا یہ کہا جائے کہ یہ ساری چیزیں۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ کیا الیکٹرانک سرویلنس کی جا سکتی ہے؟ کون ایسا کر سکتا ہے؟ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی تو کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کسی کو اجازت نہیں دی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ الیکٹرانک سرویلنس کیسے ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے؟ وزیر اعظم اور سپریم کورٹ کے جج کی وزیر اعظم آفس اور سپریم کورٹ کے جج کی آڈیوز لیک ہوئی ہیں۔ ریاست پاکستان کے لیے یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کیمرہ سماعت ہونی چاہیے۔ بہرحال جو عدالت کی جانب سے حکم جاری کیا، عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آڈیو لیکس کی سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کرتے ہوئے بشرا بیگم کو اور نجم ثاقب کو دیا گیا جو اسٹے آرڈر تھا اس میں توسیع کر دی۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے وفاقی حکومت کو فائنل اینڈ لاسٹ اپرچونٹی دیتے ہوئے 1 ماہ کی مہلت دی۔ عدالت نے کہا ایسے نہیں ہوگا، اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ آپ یہ معاملہ وزیر اعظم اور کابینہ کے سامنے رکھیں، 1 ماہ میں کابینہ کی مشاورت کے بعد تحریری حکم نامہ جاری کریں، تحریری جواب جمع کروائیں۔ عدالت نے کہا ہمیں پتہ تو چلے کہ یہ سارا کچھ کون کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارک دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے دفتروں اور چیمبروں میں ہماری گفتگو بھی ریکارڈ ہو رہی ہو، میں آپ کو مناسب وقت دے رہا ہوں مگر قانونی دائرہ کار سے متعلق جواب جمع کروایا جائے۔ اور اس کے بعد پھر عدالت، اس میں اعتزاز احسن صاحب ہیں جو بطور عدالتی معاون، مختوم علی خان صاحب ہیں، رضا ربانی ہیں اور محسن شاہ نواز رانجھا ہیں، ان کو اس میں بنایا گیا تھا عدالتی معاون۔ تو عدالت نے کہا کہ یہ معاونت کریں گے، آپ جواب دیں تاکہ ہم اس کو ڈیسائیڈ کر سکیں۔ یہ اتنا خطرناک ایشو ہے جس کو بابر ستار صاحب نے پہلی دفعہ پاکستان میں اس کے اوپر کوئی تگڑے طریقے سے فیصلہ آنے کی امید ہے اور ریلیف ملنے کی امید ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔